अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखें विद एके पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सामई व बसरी आलात क्या हैं, उनकी ज़रूरत क्या है और उनकी अहमियत के बारे में। तो उसको जानने से पहले हम समझते हैं कि जो बच्चे कैसे देख कर कैसे सीखते हैं, सुनकर कैसे सीखते हैं, करके दिखाओ तब कैसे सीखते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में समझते हैं। तो जो बच्चे होते हैं यानी तलबा मीन्स बच्चे, ये तो हम जानते ही हैं। लेकिन जो देख कर सीखने वाले तलबा होते हैं उनकी तादाद होती है 65%। यानी सबसे ज़्यादा बच्चे देख कर किसी चीज़ को सीखते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं जो सुनकर सीखते हैं। तो जो सुनकर सीखते हैं वो होते हैं 30% में आते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जब कोई चीज़ उन्हें करके दिखाओ तभी वो सीख पाते हैं। तो ऐसे बच्चे होते हैं 5%। ठीक है, अब हम समझते हैं कि सामई व बसरी आलात क्या है, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑडियो विजुअल एड्स। तो यूकन और सिप्सन ने क्या कहा है? यूकन और सिप्सन ने इनके लफ्ज़ों में है कि सामई व बसरी अमदाद वो ज़रिया हैं जो तलबा को अल्फाज के अलावा बताई जाती हैं। यानी कुछ चीज़ें दिखाकर, कुछ चीज़ें सुनाकर, यानी इनमें अल्फाज जो वो खुद अल्फाज ना करके इनके अलावा होती हैं, अल्फाज के अलावा बताई जाती हैं। ये उनकी तनकीदी ख्याल में मददगार हैं जो आला दर्जा की आमजोश की बुनियाद हैं। इस तरह ये वो ज़ाब्ते हैं जिसके ज़रिए आमजोश बमाने दिलचस्प और पर असर हो जाती हैं। अमदादी वसाइल यानी इसका एक और नाम हुआ सामई व बसरी अमदाद, जो हैं इनको हम अमदादी वसाइल भी कहते हैं। तो तलबा की जिस्मानी, ज़हनी, नफ्सियाती व समाजी इर्तिका के लिहाज से मुनासिब हों ताकि तलबा इस तरफ मुतवज्जा हो सकें। और अगर ये उनकी समझ से बाला हैं तो उनमें ना तो दिलचस्पी पैदा होगी और वो उकता जाएंगे। यानी कभी कभी बच्चे होते हैं क्लास में, उनको बोरियत महसूस होती है, तो उस चीज़ को दिलचस्प बनाने के लिए हम सामई व बसरी आलात का इस्तेमाल करते हैं। और एक ही वक्त में बहुत सारी अमदादी वसाइल का गैर ज़रूरी इस्तेमाल भी मुनासिब नहीं। यानी बहुत सारी चीज़ें बिला ज़रूरत ही बच्चों को दिखाया जाए तो ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि इसमें कोई नयापन नहीं होता। आसान, दिलचस्प, सहल और कम खर्च वसाइल का इस्तेमाल कीमती वसाइल के इस्तेमाल से बहर सूरत बेहतर है, क्योंकि इसमें गैर ज़रूरी वक्त और पैसा की बर्बादी नहीं होती। ये दोनों चीज़ें बच जाती हैं। लेकिन सामई व बसरी अंदाज के इस्तेमाल में इस बात पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है कि ये अहमजोश के अम्ल के साथ मरबूत हों। उसको तालीमी अम्ल और निसाब से हम आहंग होना चाहिए, महज तफरीह ही नहीं, सिर्फ तफरीह के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि जो निसाब है, निसाब से जुड़ा हुआ कोई चीज़ आप समझा रहे हैं तब आप उनको बच्चों को कुछ दिखाकर या सुनाकर उससे मतलब कनेक्ट रहे बच्चे। ये नहीं सिर्फ तफरीह के लिए, मज़ा के लिए ही रहे। तो मज़ा के लिए नहीं, महज तफरीह के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि निसाब से भी उसको जुड़ा होना चाहिए। साथ ही इस मौजू पर ज़रूरी बहस व मुबाहिसा की भी ज़रूरत है। ये तो बहुत ज़रूरी है, एक बहस हुआ मुबाहिसा। ये चीज़ें जब बच्चे होते हैं, जब आपस में वो बात करते हैं कोई चीज़ पे, तो वो अपनी अपनी राय देते हैं इसमें। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है ताकि वाज़ेह तौर पर सबक तलबा को दिलनशी और जहन नशी हो जाए। यानी उनमें बच्चे दिलचस्पी भी लेंगे और फिर वो चीज़ों को अच्छी तरह से समझ भी जाएंगे। मगरिबी माहिरीन तालीम मिसलन रूसो, पिस्टोलॉजी और फ्रोबेल ये वही हैं जिन्होंने आप दिया है खेल के ज़रिए तालीम का तरीका। ये वही फ्रोबेल हैं। तो फ्रोबेल वगैरह ने भी तालीम में इसकी अहमियत को तस्लीम किया है। मुख्तलिफ तहकीकात की रोशनी में ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि इसके इस्तेमाल के बाद तलबा 35% ज़्यादा सीख सकते हैं और 55% ज़्यादा मुद्दत तक वो बातें हाफिज़ा में महफूज रहती हैं। यानी वो चीज़ें बच्चों के याददाश्त में रहती हैं। सामई व बसरी आलात की किस्मों के बारे में समझेंगे। तो ये होती हैं 4।
ان کی 4 قسمیں ہوتی ہیں سمعی و بصری آلات کی۔ نمبر 1 پہ آپ کا آتا ہے چھپے ہوئے مواد، پھر آتا ہے بصری ذرائع، پھر آتا ہے سمعی ذرائع، پھر ہوتا ہے سمعی و بصری ذرائع۔ محض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف اس کے 3 ہی قسمیں ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ بھی چھپے ہوئے جو مواد ہیں وہ بھی اسی میں آتا ہے، آپ کے سمعی و بصری آلات میں۔ اب سمجھتے ہیں چھپے ہوئے مواد کیا ہوتا ہے، یعنی پرنٹڈ میٹرز۔ یہ چھپے ہوئے مواد میں نصابی و امدادی کتابیں، اخبارات و رسائل شامل ہیں۔ اب سمجھتے ہیں بصری ذرائع کیا ہوتا ہے۔ بصری ذرائع یعنی ویژول ایڈس۔ ویژول ایڈس یعنی وہ چیزیں جو بچے دیکھ کر سیکھتے ہیں، جب کسی چیز بچے کو دکھایا جائے پھر وہ جو سیکھتے ہیں وہ آتا ہے بصری ذرائع میں۔ یعنی اس کے اندر ہم جانیں گے چارٹ دیکھ کر سیکھتے ہیں بچے، سلائڈس اور پروجیکٹر اس سے بھی دیکھ کر سیکھتے ہیں، اور اسکیچ کسی چیز کا اسکیچ بنائیے اس سے بھی بچے سیکھتے ہیں تو وہ دیکھ کر سیکھیں گے۔ ماڈل یعنی نقشہ، اور بلٹن بورڈ۔ تو سلائڈس اور پروجیکٹر کیا ہے؟ تو تعلیمی سلائڈس میں کسی منظر کی تصویر لی جاتی ہے جو محفوظ ہو جاتی ہے، اس کو سلائڈس پروجیکٹر کی مدد سے وقتاً فوقتاً دیکھا جا سکتا ہے تاکہ تعلیم کی وہ خاکہ ذہن میں محفوظ ہو سکے۔ اسکیچ کسی چیز کا بنایا جاتا ہے وہ ہوتا ہے اسکیچ۔ تو ابتدائی درجہ میں، یعنی یہ شروعاتی درجہ ہوتا ہے، ابتدائی درجہ یعنی چھوٹے کلاس کے بچوں کے لیے یہ یوزفل ہوگا۔ تو ابتدائی درجہ میں مختلف حرکات و سکنات کو طلبہ کو سمجھانے کے لیے کیا جا سکتا ہے، یعنی اسکیچ بنایا جا سکتا ہے جس سے بچے دیکھ کر سیکھیں، اور اس کی مدد سے تدریس میں آسانی ہو جاتی ہے اور طلبہ اس میں دلچسپی لیتے ہیں۔ یعنی جو چھوٹے کلاس کے بچے ہوتے ہیں انہیں جب کسی چیز کو آپ پڑھا رہے ہیں تو اس کو اسکیچ آپ بلیک بورڈ پہ بنا دیجئے، تو اس سے وہ دلچسپی لیں گے اور آسانی سے چیزوں کو سمجھ سکیں گے۔ بلٹن بورڈ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ معاصر تدریسی امداد میں سے ایک ہے۔ اردو کے معلم کے لیے اس کی اہمیت اس وجہ سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ وہ اسے ایک پرچہ کی شکل میں استعمال کر سکتا ہے، یعنی ایک پرچے کی طرح بنا کر پھر وہ دکھاتا ہے۔ یہ جو ہوتا ہے یہ اونچے کلاس کے بچوں کے لیے زیادہ یوزفل ہوگا۔ سمعی ذرائع کیا ہوتا ہے؟ یعنی آڈیو ایڈس، یعنی جس سے ہم چیزوں بچے کو سنا کر جو ہمارے جس میں کانوں کا استعمال ہوتا ہے، جو ویژول ایڈس ہوتا ہے اس میں ہماری آنکھوں کا استعمال ہوتا ہے، اور جو سمعی ذرائع ہوتے ہیں یعنی آڈیو ایڈس اس میں ہمارے کانوں کا استعمال ہوتا ہے۔ تو جیسے ریڈیو، ٹیپ ریکارڈر، گراموفون وغیرہ، یعنی ایسی اور بھی چیزیں جو سنی جائیں۔ ریڈیو، تو ریڈیو کے بارے میں جارج واٹسن نے کیا کہا ہے؟ تو جارج واٹسن کے لفظوں میں، ریڈیو تعلیم میں اضافہ کی حیثیت نہیں رکھتا۔ ریڈیو کوئی ایسی چیز نہیں جسے تعلیم کے سلسلے میں سرفہرست رکھا جائے، بلکہ دراصل ریڈیو بذات خود تعلیم ہے۔ یہ جارج واٹسن نے کہا ہے۔ ٹیپ ریکارڈر، یعنی ٹیپ ریکارڈر کا استعمال معلم یعنی ٹیچر، آپ کا استاد، وہ ہوتا ہے معلم، تو اردو کی تدریس میں مفید انداز میں کر سکتا ہے۔ غزل اور دوسری نظموں کی تدریس میں مناسب لب و لہجہ، زیر و بم اور تغیر لحن کے ساتھ وہ اسباق درجہ میں پیش کیے جا سکتے ہیں۔ یعنی کسی چیز کو پہلے ریکارڈ ہو جائے وہ چیزیں، پھر وہ بچوں کو سنائی جائے، وہ وہاں پہ وہ شخص نہ ہو پھر بھی اس کی چیزیں وہ اس نے جو بولا ہے جو کہا ہے وہ چیزوں کو ہم بچوں کو ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے سنا سکتے ہیں۔ سمعی و بصری ذرائع کیا ہوتا ہے؟ آڈیو ویژول ایڈس، یعنی اس میں آپ کے آنکھوں کا اور کانوں دونوں کو استعمال ہوتا ہے۔ تو اس میں ہوتا ہے صوتی و محترک تصاویر، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں فلم، اور ٹیلی ویژن اور کمپیوٹر، ان سب میں ہماری آنکھوں کا اور کانوں کا دونوں کا استعمال ہوتا ہے۔ صوتی و محترک تصاویر کیا ہوتا ہے؟ تو سائنس کی کوئی دوسری ایجاد تعلیم کی اتنی خدمت کا دعویٰ نہیں کر سکتی جس قدر یہ فلمیں ہیں۔ تعلیمی فلمیں عموماً 16 ملی میٹر کے پروجیکٹر کے ذریعے دکھائی جاتی ہیں، یعنی بڑی سی رہتی ہیں پروجیکٹر۔
ٹیلی ویژن۔ معلم کے ذریعے روایتی تعلیم اور ٹیلی ویژن کی تعلیم میں مشابہت ہے، پھر بھی درجہ کی تدریس سے یہ تدریس بہتر ہے، کیونکہ اس کا معلم تمام تر سمعی و بصری امداد کا سہارا لیتے ہوئے اور تمام تر تازہ معلومات کے ساتھ پروگرام ترتیب دیتا ہے، جو کہ عام تدریس میں ممکن نہیں۔ یعنی جو عام ہوتا ہے کلاس میں، جو عام جیسے چلتی ہیں کلاسز، اس کا جو ٹیچر ہوگا، اس کا جو معلم ہوگا، وہ تو جیسے پڑھاتا ہوگا ویسے ہی پڑھائے گا، لیکن جو ٹیلی ویژن میں آپ دیکھیں گے تو وہ الگ کئی طرح کے سمعی و بصری آلات جو ہوتے ہیں ان سب کا استعمال کرے گا وہ، اور پھر وہ جو نئی نئی چیزیں ہوں گی ان کو بھی اس میں ایڈ کرتے ہوئے پھر وہ پڑھائے گا۔ کمپیوٹر کی ایجاد کے سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انسانی سماج کی 3 بنیادی ایجادات میں سے یہ ایک ہے۔ پہلی ایجاد کیا ہے؟ آگ کی دریافت۔ جو پہلی ایجاد ہوا ہے وہ آگ کی دریافت ہے۔ پھر جبکہ دوسرا پہیے کا استعمال، جو پہیے کا استعمال ہوا ہے وہ دوسرا ہے۔ موجودہ سائنس کی اس ایجاد نے جغرافیہ حدود کو بے معنی اور پوری دنیا کو گھر کا آنگن یا گلوبل ولیج میں تبدیل کر دیا ہے۔ گھر کا آنگن یا گلوبل ولیج میں اس کو بدل دیا ہے۔ تو کمپیوٹر کی اس ترقی میں سب سے بڑا ہاتھ انٹرنیٹ کا ہے۔ اسے معلومات کا سر چشمہ کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ کے پاس کمپیوٹر ہے، ساری چیزیں، اگر انٹرنیٹ نہ ہو تو بیکار ہے، اور اگر اسی طرح آپ کے پاس صرف انٹرنیٹ ہو تو کمپیوٹر نہ ہو تب بھی بیکار ہے۔ یعنی جو کمپیوٹر ہے یہ اس میں سب سے زیادہ اس کا سر چشمہ جو ہے وہ انٹرنیٹ کو کہا جاتا ہے کمپیوٹر کے اندر۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو اور آپ کے لیے یہ یوزفل ہو، کیونکہ یہ آپ کے بی ایڈ کے ایگزام، اردو کا جو ایگزام ہے اس میں یہ ابھی 2021 میں پوچھا گیا ہے، یہ 20 نمبر کے لیے آپ سے۔ تو اگر پسند آیا ہو تو اسے لائک کر دیجیے، اور اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے۔ اس سے جو بھی ویڈیو ہم بنائیں گے اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے گی۔ اور آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے، اور آپ کے جو بھی دوست بی ایڈ یا ڈی ایل ایڈ کر رہے ہیں اور ان کا آپشنل سبجیکٹ اگر اردو ہے، کیونکہ اردو کے نہ ہی سیریز آتی ہے، یعنی کوشچن بینک نہیں آتا ہے بلکہ بک ہی لیا جاتا ہے، تو جو امپورٹنٹ ہوگا ہم آپ سے اس کو شیئر کریں گے۔ تو اگر ان دوست آپ کے بی ایڈ یا ڈی ایل ایڈ کر رہے ہیں اور آپ ان کا آپشنل سبجیکٹ اگر اردو ہے تو ان تک اس کو شیئر کیجیے۔ تھینک یو، ہمیشہ خوش رہیے۔